السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویز آف سکسیس 22 میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے، آپ سب کی جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پاکستان کے موجودہ حالات۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کس طرح کے سنگین حالات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان نظر آتا ہے۔ روزانہ کمانے والے لوگ اور اپنے گھر کا خرچہ چلانے والے لوگ تو بہت ہی زیادہ بیچارے پریشان ہیں۔ گورنمنٹ ملازمین کچھ بہتر ہیں کہ انہیں ظاہر ہے کہ مستقل کام ملا ہوا ہے اور انہیں تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن جو بیچارے ڈیلی ویجز کے کمانے والے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ اور تو اور انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرنے والے لوگ بھی اس وقت بے حد پریشان ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کا سلسلہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی ہر جگہ پر ڈسکنیکٹ ہوا ہے۔ لہٰذا انٹرنیٹ کے ذریعے جو لوگ روزی روٹی کماتے ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ آئی ٹی کا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات کو کوئی سدھارنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا۔ جو بھی آتا ہے وہ پاکستان کے حالات کو مزید بگاڑنے والا ہی نظر آتا ہے۔ آج تک کئی حکمران پاکستان پر حکومت کرنے آئے، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ ان حکمرانوں نے کس طرح حکومت کی ہے اور کس طرح پاکستان کو چلایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1947 میں ہمارا وطن عزیز انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اور ہمارا پڑوسی ملک بھی۔ آج ہمارے ملک میں ہماری اپنی پروڈکٹس نام کو نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو ہم انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ تو پاکستان کی پروڈکٹس ہیں، یقیناً ناکارہ ہوں گی، ایسا ہمارا ذہن ہے۔ چند ایک پروڈکٹس ایسی ہیں جو پاکستان کی نامی گرامی ہیں اور ان کا ایک معیار بھی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر چائنا اور دیگر ممالک کی پروڈکٹس جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں کہ چائنا کی پروڈکٹس پر مکمل پابندی ہے اور ان لوگوں نے اپنے ملک کی ہی کئی پروڈکٹس بنائی ہیں جو کہ بہت اچھی چلتی ہیں اور انہیں وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں اور فخر سے اپنی پروڈکٹس کو وہ یوز کرتے ہیں اور متعارف بھی کراتے ہیں، اور ان کا ایک معیار بھی ہے۔ ہمارے ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، جبکہ پڑوسی ملک میں دیکھیں کہ آٹا آج بھی اچھے سے اچھا 35-40 روپے کلو مل جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں آٹا خریدنے کے لیے اب ہمیں لائنیں لگانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح گیس، بجلی، پیٹرول، ہر چیز ہمارے ملک میں اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو کہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، دیکھیں کہ آج سکون سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے مقابلے میں وہاں اتنی مہنگائی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو مہنگائی ہی نہیں ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر ہم کریں تو کریں کیا؟
کس طرح ان حالات سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ کوئی بھی دور تک ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو کہ ہمیں ان حالات سے چھٹکارا دلا سکے۔ یہاں ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو ہر ایک اپنی ہی کرسی بچانے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت حاصل کر لے، پاکستان پر حکومت حاصل کر لے، اور ہر پارٹی، ہر سیاسی پارٹی کے بے شمار سپورٹرز بھی ہیں، اور ہر مرتبہ انہیں ووٹ دے کر ہم جتا بھی دیتے ہیں اپنے پسندیدہ پارٹیز کو۔ پھر آج تک دیکھیں کہ پاکستان کا ہوا کیا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو مختلف سیاسی پارٹیز کے سپورٹرز ہیں، یہ پارٹیز کو جتا کر لے تو آتے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے، لیکن انہیں یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ ملک کا حال ہو کیا رہا ہے۔ ملک کی سڑکیں دیکھیں آپ، سیوریج کا نظام دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، صحت اور تعلیم کا نظام دیکھیں، ہاسپٹلز کا نظام دیکھیں، اتنا برا حال ہے۔ اور ان سب کو بھی یہ جو جتاتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کو، انہیں بھی اسی ریٹ میں سب کچھ ملتا ہے، اور پھر بھی یہ اپنے لیڈروں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ بکے ہوئے ہیں، بس ہمیں جو ہے اپنے پسندیدہ لیڈر کو ہی جتانا ہے، چاہے وہ ملک میں صدر یا وزیر اعظم بن کر لوگوں کا جو بھی حال کر دے۔ ہم نے اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہم نے بس اسی کو جتانا ہے ہمیشہ، چاہے ہم بھوکے مر جائیں، بے روزگاری سے مر جائیں، یا کسی بھی طرح سے پاکستان کا برا حال ہو جائے، لیکن ہماری نظر میں ہمارا لیڈر ہی سب سے بہتر ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ آج تک جتنے بھی لیڈر آئے ہیں، حکومتیں آئی ہیں، ان سب نے بالآخر کیا کیا، اور جب وہ لوگ جاتے ہیں، یعنی جب ان کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم آنکھیں بند کر کے، مٹھیاں بند کر کے بس چند گنے چنے لیڈرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، تو اس میں کوئی تو ایسا کام کریں کہ لگے یہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس میں قانون جو ہے وہ اسلامی قانون ہے، حکمران جو ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں۔ یہاں تو ایسے حکمران ہیں کہ جنہیں کلمہ نہیں آتا، درود شریف صحیح پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص صحیح پڑھنا نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، عید کی نماز پڑھنا نہیں آتی۔ ایسے لوگ، یعنی جو بیرون ممالک میں پلے بڑھے پڑھے، وہ ہمارے یہاں پاکستان میں حکومتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را ہوش میں آئیں اور خود بھی دین پر عمل کریں، کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب نیکی کی دعوت دینا لوگ چھوڑ دیں گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، تو ان پر ایک ایسا ظالم حاکم مسلط کر دیا جائے گا، نہ ان کے چھوٹوں پر رحم کرے گا، نہ بڑوں کی بات سنے گا۔ تو یہی ہو رہا ہے، ہر آنے والا حاکم اگلے حاکم سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک اور ظالم ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، ہمیں اپنے ہی برائیاں نظر نہیں آتی، تو کسی دوسرے کی کیا مطلب ہم برائیاں دور کریں گے۔ تو خدا را دین پر چلیے، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیجئے جو مذہبی ہوں، مذہب کو سمجھتے ہوں، اسلام کو سمجھتے ہوں، اور صحیح معنوں میں اسلامی قانون کا نفاذ پاکستان میں کر سکیں، لوگوں کا خیال کرنے والے ہوں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں، اور تمام رعایا کو اپنا سمجھنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں، ایسے لوگوں کو چنیں، اور ایسے لوگوں کو ووٹ
دیں تاکہ ہمارے پاکستان کے حالات اچھے ہوں، ہمارے حالات اچھے ہوں، ہماری آنے والی نسلوں کے حالات اچھے ہوں۔ ورنہ یاد رکھیے اگر یہی حال ہمارا رہا، ہم آنکھیں بند کر کے، مٹھیاں بند کر کے بس بھاگتے رہے اپنے پسندیدہ لیڈرز کے پیچھے، اور ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اسلام پر عمل کرنا نہیں شروع کیا، اور ہم اسی طرح بے راہ روی کا شکار رہے، تو بس پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے اور ہمیں کوئی تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ زندگی بیحد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں مرنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ سمجھدار وہی ہے کہ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، اور سنتوں پر عمل کرنے والے حاکم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔